حرمت مصاہرت کیا ہے؟ مصاہرت سسرالی رشتے، سسرال کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے جو عورتیں ہم پر حرام ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ اس کی کچھ ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلا، جس عورت سے نکاح کیا ہے اگر اس سے جسمانی تعلق قائم ہو جائے یا خلوت صحیحہ، ایسی تنہائی اس عورت کے ساتھ ہو جائے، تعلق قائم کرنے کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی زوجہ کی جتنی نیچے لڑکیاں ہیں وہ ساری اس آدمی پر حرام ہو جائیں گی۔ تو کسی مرد کی کسی عورت کے ساتھ شادی ہوئی، اس عورت کی پہلے بھی شادی ہوئی بھی تھی اور اس سے 2-3 بیٹیاں تھیں مثال کے طور پہ، تو جیسے اس مرد کی اس عورت سے شادی ہوئی اور جسمانی تعلق قائم ہوا یا رخصتی ہو گئی، تو اب اس عورت کی جو پہلے شوہر سے بیٹیاں ہیں وہ ساری اس دوسرے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ یہ سسرالی رشتے کی پہلی حرمت ہے۔ دوسری حرمت کیا ہے؟ جس سے نکاح ہوا اس کی ماں، اس کی دادی، اس کی پردادی، اس کی نانی، اس کی پرنانی، اس بیوی کے اوپر جتنی بھی عورتیں اس کی پشت میں آ رہی ہیں وہ ساری اس مرد پر حرام ہو جائیں گی۔ تیسری حرمت کیا ہے؟ باپ اور دادا نے جتنی بھی نکاح کیے ہیں، پر دادا، اس کے اوپر جتنے بھی آپ کی آباء و اجداد ہیں، ان کی جتنی بیویاں ہیں وہ اس مرد پر حرام ہو جائیں گی۔ تو ابا جی نے 4 شادیاں کی ہیں تو اس میں سے ایک تو اس کی ماں ہوگی، وہ تو حرام ہے، اور باقی 3 بیویاں اس کی ماں نہیں ہیں، سوتیلی ماں ہیں، لیکن وہ حرمت مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائیں گی۔ اور چوتھی ہے بیٹے یا پوتے، نیچے تک جتنے بھی ہیں، بیٹا، پوتا، پرپوتا، ان کی جتنی بیویاں ہیں، نکاح ہوتے ہی پوتے اور بیٹے کی بیویاں اس بندے پر حرام ہو جائے گی۔ تو بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، سوتیلی ماں جس سے ابا نے نکاح کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ساس اور دادی ساس اور نانی ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور جس زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا یا رخصتی ہو گئی، خلوت صحیحہ ہو گئی، اس کی جتنی لڑکیاں ہیں وہ حرام ہو گئی۔ یہ جتنی بھی حرام عورتیں ہیں یہ کیوں حرام ہوئیں؟ سسرالی رشتوں کی وجہ سے یہ حرام ہو گئی، حرمت مصاہرت ہم اس کو کہتے ہیں۔ ان عورتوں سے پھر کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، چاہے یہ بیوی مر جائے تب بھی ساس ہمیشہ کے لیے اب محرم بن جاتی ہے، یہ سفر بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں محرم کے طور پر، لیکن جوان ساس ہو تو پھر داماد کو اس کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے، معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ ایسے ہی ہیں جیسے محرم ہے، ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اچھا، جیسے نکاح سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہ سسرالی حرام رشتے زنا سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں، اور کسی عورت کو بشہوت چھو لینے سے، شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لے لینے سے، شہوت کے ساتھ اسے گلے لگانے سے بھی یہ حرمت مصاہرت کے رشتے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو معاذ اللہ کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تو اب اس عورت کی جو اوپر جتنی عورتیں ہیں، اس کی ماں، اس کی دادی، اس کی نانی، یہ زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس زانیہ عورت کی نیچے جتنی بھی عورتیں ہیں، بیٹی ہے، پوتی ہے، پر پوتی ہے، یہ ساری اس زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت کو بشہوت چھو لیا، بوسہ لے لیا شہوت کے ساتھ، یا اس کو گلے لگا لیا شہوت کے ساتھ، یا اور شہوت والے معاملات اس عورت کے ساتھ کر لیے، تو بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ اب جس کو بشہوت چھوا ہے اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ حرمت مصاہرت ہے۔ اچھا، اگر ہم اب ذرا دیکھیں، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، ان کو ہم میاں بیوی ایزیوم کر لیتے ہیں۔ اگر یہ میاں بیوی ہوں تو نکاح ہوگا تو اور تعلق قائم ہوگا تو اس عورت کی جتنی بیٹی پوتی آگے نسل چل رہی ہے خواتین کی، وہ اس مرد پر حرام۔ اس عورت کی جتنی اوپر ماں، دادی، پردادی، پرنانی ہے، وہ اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح اس عورت پر اس مرد کے آباء و اجداد میں جتنے بھی ہیں وہ حرام ہو گئے۔ جس سے نکاح ہوا اس کا باپ اس عورت پر حرام، اس کا دادا اس عورت پر حرام، اس مرد کے جتنے بیٹے ہیں اس عورت کے علاوہ
وہ سوتیلے بیٹے بھی اس عورت پر ہمیشہ کے لیے ہو گئے حرام۔ اب یہ تو کیس ہے میاں بیوی کا۔ اب خدا نخواستہ جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، اگر عورت ہو بہو اور خدا نخواستہ مرد ہو سسر، اور سسر نے معاذ اللہ اپنی بہو پر بشہوت حملہ کر دیا، اس کے ساتھ بشہوت چھو لیا، اس کو بوس و کنار والے معاذ اللہ معاملات ہو گئے، تو اب حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ اب اس سسر اور بہو کے درمیان حرمت مصاہرت ہوئی ہے، تو اس بہو پر سسر کے سارے آباء و اجداد حرام ہیں، باپ دادا پر دادا، اور اس بہو پر اس سسر کے ساری اولاد حرام ہے، اور اس اولاد میں ایک بیٹا وہ ہے جو اس کا شوہر ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر سسر اور بہو کے درمیان یہ شہوت والے معاملات ہو جائیں، بوس و کنار والے معاملات ہو جائیں، یا سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ چھو لے، تو اس کے اپنا بیٹا اس عورت پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا، یہ نکاح ختم ہو جائے گا، اب ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اس کو ہم اور ایک اور سینیریو میں دیکھتے ہیں، ساس ہو، عورت میں ساس ہو اور مرد میں داماد ہو، خدا نہ خواستہ، اور ساس اور داماد کے اندر یہ والے معاملات ہو جائیں، بشہوت چھونا یا معاذ اللہ زنا والے معاملات ہو جائیں، تو اس سینیریو میں بھی اس داماد پر اپنی ساس کی ساری مائیں حرام، اور اس داماد پر اپنی ساس کی ساری بیٹیاں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور ان بیٹیوں میں ایک بیٹی اس کی بیوی ہے، اور وہ بیوی بھی ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ تو ایسے بے شمار مسائل لوگ لاتے ہیں جس میں اس طرح کے شیطان صفت سسر گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، یا اس طرح کا شیطان صفت داماد یا ساس بیٹھی ہوتی ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اگر اس قسم کا خدا نہ خواستہ اندیشہ ہے، ہر ایک پہ اس طرح سے ہم شک بھی نہیں کر سکتے، کروڑوں سسر میں سے کوئی ایک خراب ہوگا، تو ہر ایک سے تو حسن ظن رکھنا ہے کہ نہیں، ان کی نیت ایسی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ذرا سا بھی محسوس ہوتا ہے عزت کے معاملات، تو مرد کو چاہیے کہ فوراً اپنی بیگم کو علیحدہ گھر لے کر دے۔ اگر خدا نہ خواستہ بات یہاں تک چلی گئی تو پھر نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ ان کا ساتھ رہنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔